اور ڈاکٹر طاہر القادری یہی چاہتے ہیں کہ مولا سے کٹا ہوا تعلق قائم ہو، مگر کیسے؟ وہ تعلق جڑے گا تب جب ہم آقا کے قدموں سے جڑ جائیں۔ اور خلاصہ اقبال نے دیا کہ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بس ہماری دھوڑ ساری مصطفیٰ کے قدموں تک، ساری زندگی منہاج القرآن کی ساری کاوش ڈاکٹر طاہر القادری کا زور صرف اس بات پر ہے کہ اس امت کی اور امت کے نوجوانوں کی کمری والے آقا کے قدموں تک رسائی ہو جائے۔ جو آقا کی بارگاہ تک پہنچ گیا پھر آقا بازو پکڑ کر اسے خدا سے باز کرے، اور آقا سے نہیں جڑا جا سکتا جب تک دل میں کمری والے آقا کی محبت اور عشق نہ ہو اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا نہ ہو۔ خالی زبانی نعرے لگانے سے کہ جو نہ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ان نعروں سے تعلق نہیں جڑتا، یہ رسم بن کر رہ گئے، اور ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ان نعروں کی حقیقت کتنی ہے۔ نعرے ہم بڑے جوش و خروش سے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبان سے تو کہتے ہیں مگر کبھی گریبانوں میں جان کر دیکھیں کس غلامی کی بات کرتے ہیں۔ وہ آقا نماز کا تحفہ لے کر آئے معراج کی رات تو نماز پڑھنے کی توفیق ہمیں۔ آقا جو دین عطا کرنے کے لیے اتنی جنگیں لڑی، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے، پتھر کھائے، وشی کی کیفیت تاری ہوئی، سواری سے نیچے آ گئے۔ آج وہ دین جو آقا لے کر آئے تھے ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، سب سے بڑی کتاب تو دین کی قرآن ہی ہے نا، تو کیسے غلام ہے جن کو ڈھنگ سے وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ آزاد اسلامی ملک ہے جس میں دین سیکھنے پر کوئی پابندی ہے؟ وہ روکتا ہو کہ نہیں سیکھ سکتے؟ آزاد ملک ہے نا، مگر ہم سارے اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو ڈھنگ سے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور اگر پڑھنا آتا ہے تو وہ کتنے ہیں جن کو سمجھ آتی ہے کہ لکھا کیا ہے؟ وہ چند صورتیں جو روز نماز میں پڑھنا ہوتی ہیں ہمیں ان کا بھی ترجمہ کوئی نہیں آتا، اور پھر کہیں ہم سے بڑا مصطفیٰ کا غلام کوئی نہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے ہم کہتے کیا، اور برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، پھر مزہ ہے آج کے عرس میں آنے کا۔ یہ جو پیغام لے کے جا رہے ہیں یہ پیغام منوں میں اترے، اور خالی یہ نہیں کہ تقریر سن کے واہ واہ کی اور اس کے بعد ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، کیا فائدہ ایسی تقریر سننے کا؟ وہ تو رات ضائع کیا۔ زندگی میں کوئی بدلنے کا مرحلہ بھی آنا چاہیے، معلوم نہیں ہے کب آخری وقت آ جائے اور آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے حال پر غور کریں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کریں، آقا کے دین کو سیکھیں۔ آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل۔ اور ہم نے کہا علم نہیں سیکھیں گے جو مرضی ہو، یہ مولوی جانے اور اس کا کام جانے، ہمارا دین سے کیا؟ بس ہم تو نعرے لگائیں گے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس غلامی کے بغیر تعلق جڑتا نہیں ہے، مگر غلامی قائم نہیں ہوتی جب تک دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق نہ ہو اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا۔ آقا کے نقش قدم پر نہ چلے، ان کے لائے ہوئے دین کو فالو نہ کریں، عمل نہ کریں، تب تک سب نعرے چھوڑیں۔ اور منہاج القرآن یہی چاہتا ہے کہ دل آقا کے عشق کا منبع بن جائے، مصدر بن جائے، سرچشمہ بن جائے، دل عشق رسول کی آواز کا بن جائے، اور ہمارا ظاہر وہ آقا کے رنگ میں رنگ آ جائے، آقا کے دین پر عمل پیرا ہونے والے بن جائے۔ قرآن دو ہی باتیں کرتا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کے لیے دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان آقا کی محبت اور عشق کا نام ہے، اعمال صالحہ اسی نبی کے نقش قدم پر چلنے کا، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ہے۔ منہاج القرآن ان دونوں نسبتوں کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی خطاب سن لیں، کوئی کتاب پڑھ لیں، بات کوئی بھی ہو، موڑ پھیر کے دلائل کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے بعد نچوڑ ہوگا تو وہ بات کملی والے آقا کی محبت کی ہوگی، عشق کی ہوگی، ادب کی ہوگی اور اتباع کی، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور نوجوانوں سے اور بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دیکھیے موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے نا،
مجھے آپ نے کیا سننا، میں تو ان کا نالائق ترین شاگرد، ایسا شاگرد جو شاید جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ کبھی سننا ہو تو ڈائریکٹ اس وقت کے مجدد کو سنو۔ یہ موبائل ٹیلی فون جس پر فضولیات دیکھ دیکھ کر وقت برباد کرتے ہیں نا، آپ کسی سرچ انجن پہ چلے جائیں، یوٹیوب پر جا کر صرف اتنا لکھو ڈاکٹر طاہر القادری، صرف لکھو منہاج القرآن، اتنے ہزار کتابات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج سے کوئی شخص سننا شروع کرے، روز سنے، بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس مرد کلندر کے خطابات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ان خطابات میں لطیفے نہیں ہوں گے، چٹکلے نہیں ہوں گے، دوڑے مائیے نہیں ہوں گے، فضول سورے نہیں ہوں گی، یا قرآن کی بات ہوگی یا مصطفیٰ کے فرمان۔ اب تو آپ کے گھر میں، آپ کے ہاتھوں میں اویلیبل ہے سب، 600 سے زائد کتابیں آپ کو آپ کے موبائل پر گھر دستیاب ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو وہ 1200 سے بھی زیادہ کتابیں مکمل کر چکے ہیں جو ابھی مرحلہ وار آ رہے ہیں۔ ان کا ترجمہ عرفان القرآن اپنے گھروں میں رکھو تاکہ سمجھ آئے کہ قرآن میں لکھا گیا ہے۔ اگر زندگی بیت کی سمجھ ہی نہ آئی مولا نے جو کتاب بھیجی ہے لکھا کیا ہے، تو کیا کما کے گئے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میری چند ٹوٹی پھوٹی باتیں ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ یہ ایک درد بھرا پیغام ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، اس